ساتھیوں، لیکن ہماری نااہلی کہہ لیجیے، ہماری کمبختی کہہ لیجیے، جو بھی کچھ کہہ لیجیے، ہم جمعہ کی قدر نہیں کرتے، جمعہ کی عظمت کا ہم پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فصوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر، نبی محترم پر، قرآن کریم پر، آخرت کے دن پر، تو کان کھول کر سن لو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب تمہیں جمعہ کے دن اذان دی جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فصوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور وذروا البیع، یعنی تمام خرید و فروخت کو تم بند کر دو۔ یعنی اس بات سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعہ کا دن یہودیوں کو پیش کیا گیا تھا، لیکن وہ نااہل اور بدبخت قوم جو تھی اس کو انکار کر دیا، اس نے سنیچر کا انتخاب کیا، اور وہ اپنے تمام چیزوں کو، اپنی عبادت کو سنیچر کے دن کیا کرتے تھے۔ عیسائیوں پر جمعہ کا دن پیش کیا گیا تھا، لیکن وہ بھی بدبخت قوم جمعہ کے دن کو لینے سے انکار کر دیا، اور اتوار کا دن انہوں نے انتخاب کیا، اتوار کے دن کو لیا انہوں نے۔ لیکن ہم اور آپ کتنے عظمت والے ہیں، کتنے محترم ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جمعہ ایسی عظیم نعمت ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ان کے درمیان اتوار کے دن خرید و فروخت کرنا صبح سے لے کر شام تک حرام تھا، کچھ بھی کاروبار نہیں کرنا تھا۔ سنیچر کے دن کاروبار کرنا حرام تھا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک، ہم قربان جائیں نبی محترم پر، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فصوا الی ذکر اللہ، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو تم مسجد پہنچو، اور تمام کاروبار کو جب اذان دی جائے تو بند کر دو۔ اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز کو مکمل کر لو، نماز کو پڑھ لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کی وسیع والی زمین پر، چوڑی اور چکلی زمین پر تم پھیل جاؤ۔ یعنی اذان سے لے کر نماز تک ہمارے کاروبار، اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو حرام ہے، ناجائز ہے، اور نماز کے بعد اللہ فرماتا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جب تم نماز کو مکمل کر لو، نماز تم پڑھ لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی چوڑی اور وسیع زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے فضل کو، اللہ کے کرم کو، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ کتنے عظمت والے نبی کے امتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود گھنٹوں کے لیے کاروبار کرنا حرام کر دیا ہے۔ تمام چیزیں 1 گھنٹے، آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے، 2 گھنٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ پر حرام کر دیا ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو بند کر دیں، اپنے بزنس کو ہم روک دیں۔ جب کان میں ہماری آواز چلی جائے اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم اپنی نااہلی کہہ لیں، سمجھ لیں، یا بدبختی سمجھ لیں، یا جو بھی کچھ سمجھ لیں کہ اذان ہوئی تو اس کے بعد ہم مسجد میں آئے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ہم اور آپ اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا، گویا اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ قربان کیا۔ جو شخص دوسرے نمبر پر مسجد میں داخل ہوا، گویا اس نے اللہ کے راستے میں ایک بھینس کی قربانی دی۔ تیسرے نمبر پر جو شخص داخل ہوا، گویا اس نے اللہ کے راستے میں ایک بھیڑ کی قربانی دی۔ یعنی اسی طرح آتے آتے، اور جب امام ممبر پر آ جاتا ہے، امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ کے جو محبوب فرشتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے نام، ہمارے اور آپ کے مسجد کے داخلے کو لکھ رہے ہیں، وہ مسجد اپنے رجسٹر کو بند کرتے ہیں، اور امام کے پاس وہ بھی خطبہ سننے چلے آتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد جو شخص مسجد میں آئے گا اسے جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہم اور آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو یہ بتا دیں کہ جب امام خطیب ممبر پر آ جائے گا، اس کے بعد جو شخص مسجد میں داخل
یعنی اتنا اہتمام ہے، اتنا جمعہ کا مقصد جو ہے، جمعہ کے خطبے کا مقصد جو ہے اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو بتانا چاہا ہے۔ اچھا ہم اور آپ کیا کبھی غور و فکر کیا ہے ہم نے اور آپ نے؟ اگر ہم میں سے کچھ لوگوں نے غور و فکر کیا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یاد دہانی کے طور پر بتا دوں کہ آخر ہم روزانہ 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نے اور آپ نے غور و فکر کیا ہے؟ اگر غور و فکر کیا ہے تو ہم اس کے مطابق آتے ہوں گے، اگر نہیں کیا ہے تو ہمیں آئندہ سے اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور علامہ ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ اور مولانا مودودی علیہ رحمہ، ان تمام لوگوں کی تحقیق ہے کہ جو دو خطبہ ہوتا ہے، یہ 2 رکعت نماز کے قائم مقام ہے، یعنی اس درمیان بات کرنا حرام، اس درمیان اشارہ اور کنایا کرنا حرام، اس درمیان یعنی ایک دوسرے کو چپ کرانا حرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اور 2 شخص آپس میں بات کر رہے ہوں اور تیسرا شخص اگر کہے کہ انصت، خاموش ہو جاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقط لغوتا، تو اس نے لغو کام کیا، اس نے بیہودہ کام کیا، اس نے بیکار کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران خطبہ جو اپنے کپڑے سے کھیلا اس نے لغو کام کیا۔ اللہ کے رسول